نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا بندے سے یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر احسان یہ ہوا کہ مسلمان پیدا فرمایا کہ دنیا کی تمام آسائشیں بلکہ پوری کی پوری دنیا کسی کو مل جائے اور ایمان کی دولت نہ ملے تو وہ دنیا اس کے کسی کام کی نہیں ہے، اور کسی انسان کو کچھ بھی نہ ملے اور صرف ایمان کی دولت مل جائے، کلمہ مل جائے، تو اس کو گویا سب کچھ مل گیا۔ یعنی یہ ایمان کا ہونا یہ سب سے قیمتی چیز ہے، یہ کلمے کا ملنا، جسے آج ہم اہمیت کے حامل نہیں سمجھتے۔ یہ کلمہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ایمان جو اللہ نے ہمیں بخشا بنا کسی چاہت کے، بنا کسی مانگنے کے، جس کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما، اللہ نے ہمیں بنا کسی چاہت کے، بنا کسی مانگے اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ انسان تو ناشکری میں بہت سارے ایسے الفاظ بول جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے بدقسمت ہیں، ایسے الفاظوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے یہ کلمے والی دولت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے والی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ کہ ایمان کا ہونا بھی کس کی طرف سے ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ کائنات میں کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم یعنی جو ہم اللہ کی صفات سے پڑھتے ہیں نا، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، تو جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس چیز کو تب کھلایا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ایک الیکٹریشن ہے نا، الیکٹریشن تو الیکٹریشن تب بنتا ہے جب وہ الیکٹریشن کا کام سیکھتا ہے، تو ویسے وہ الیکٹریشن نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی انسان جب اس کام کو سیکھتا ہے اور کرتا ہے تو اسے وہ مخاطب تب کیا جاتا ہے۔ اب اللہ خالق اب نہیں بنے، اللہ خالق جب مخلوقات کو نہیں بھی پیدا کیا تھا اللہ تب بھی خالق تھے، اللہ کے پاس یہ صفت تھی، صرف استعمال نہیں کی۔ اور جب اگر کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمائیں گے اللہ تب بھی خالق ہوں گے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں یہ ابھی کام کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی سنتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سن سکتا ہے، اور جو نہیں سن سکتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہرا ہے، یہ بچپن سے ہی نہیں سن سکتا۔ تو انسان جب پیدا ہوا تو اس میں سننے کی صفت اللہ نے ڈالی۔ اللہ ازل سے ابد سے ازل تک اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور انسان یا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی ایک حد ہے، ان کی کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ اب ان کے لیے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں۔ انسان کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، اللہ کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں۔
کہ اللہ کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے، ہم اللہ کی خصوصیات کو پہچانیں گے، اللہ کیا کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا تو پھر اللہ کا یقین بڑھے گا۔ جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی MNA ڈھونڈو، کوئی MPA ڈھونڈو، کوئی وزیر ڈھونڈو، کوئی SHO ڈھونڈو۔ جس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس قسم کا پھر مشورہ کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں ابھی تک ہم کہہ رہتے ہیں زبان سے کہ اللہ کرتا ہے، لیکن دل مانتا نہیں ہے۔ ورنہ اگر مانے تو ہم دنیا کی چیزوں کو کرنے کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ ہماری کس طرف ہو؟ اللہ کی طرف سے۔ ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کام اللہ کر سکتے ہیں یا اللہ میری سنتا ہے۔ ہمیں شیطان وسوسے میں کس میں ڈالتا تو گناہگار ہے تیری کہاں سے سنے گا؟ تو اس دور میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ کسی بھی دور میں انسان تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ہستیاں تھیں جو گناہوں سے پاک تھیں، صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے۔ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اور باقی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ولی سے بھی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی معصوم نہیں ہوتے، ولی سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی بزرگ میں ہم کوئی غلطی دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کی بزرگی کو ختم کر دیتے ہیں، نہیں یہ بزرگ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی سے گناہ یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ ولی بھی انسان ہے، ولی بھی انسان ہے، ہمیں اس کو شریعت کا پابند دیکھنا ہے۔ ہمیں جب کوئی آدمی کہتا ہے نا کسی کے ساتھ بیعت ہو جاؤ یا کوئی چیز، تو ہم اس کے اندر سب سے پہلے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی خامی آ جائے تو ہم کہتے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں بیعت نہیں ہوتا ہوں۔ یا بیعت ہو بھی جائیں تو پھر جب ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یار اس میں تو فلاں خامی ہے، اس میں تو فلاں خامی ہے، بس ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ اگر یہ شریعت کے پابند ہیں اور شریعت پر چل رہے ہیں اور شریعت لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو بس ہمارا کام تو۔ باقی ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں غلطیاں تو ہوں گی۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب خطا کار ہو، بہترین خطا کار کون ہے؟ وہ جو خطا کرے اور فوراً معافی مانگے۔ تو ولایت کے جتنا بھی کوئی قریب ہوگا، اب ظاہر ہے اس نے معافی کب مانگی، وہ کوئی بتا کے تھوڑے ہی مانگے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی۔ یہ چیزیں عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ہم کس چیز کے بارے میں کس کے ساتھ کس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر عقیدتاً اب ایک انسان ہے، کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ چلنا شروع کرے، اسے اس کی غلطیاں نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ یہ چیز سمجھنا شروع کر دے کہ یہ غلط ہے ہی نہیں، یعنی اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ خطرناک بات ہے۔ اور اسی کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک دوسرے یعنی کسی سے کوئی چیز کسی کے بارے میں سوال پوچھو نا، اور جیسے ابھی آج بھی بات ہو رہی تھی نا، فرمایا کہ جیسے ہم اگر دین سیکھیں گے تو دین علماء سے سیکھیں گے۔ دین سیکھنے کے لیے ہمیں کسی سیاسی پارٹی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیزیں بھی نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں بعض چیزیں یہ کہا جاتی ہیں جی کہ علماء کو جو ہے وہ گالیاں دینے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن دینی بھی
نہیں چاہیے، گناہگار ہے. کسی کو بھی گالی دیں گے تو گناہگار تو ہوں گے، گناہگار تو ہوں گے. لیکن دین ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ دین علماء سے سیکھیں گے. اگر ایک مولوی پسند نہیں، بات یہ ہے کہ ہم مزاجی شریعت پہ چلتے ہیں. دیوبندی سب کو دیوبندی بنانا چاہتا ہے اور بریلوی سب کو بریلوی بنانا چاہتا ہے. مسئلہ عقائد کا ہے، عقائد ٹھیک ہو گئے، دیوبندی یا بریلوی مسئلہ نہیں ہے. شریعت پر چلنا ضروری ہے، مزاج پہ چلنا ضروری نہیں. وہ عزت والی بات ہے، ہم دیوبندی بن گئے، ہم نے کیا اکھاڑ لیا؟ ہم نے کتنے لوگوں کو دین پہ لگا دیا؟ ہم نے علم کو کتنا پھیلایا؟ مقصد لوگوں کو شریعت پر چلانا ہے، لوگ شریعت پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں. اس کے لیے کوشش ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مزاج پر چلیں، جس پر میں چل رہا ہوں اس پہ ساری دنیا. یعنی ابھی ہم پنڈی میں کل ذکر کرایا تو وہ خاتون تھی، تو ان کو ہم نے ذکر کرایا، انہوں نے ہماری پھر امور ختم کی. تو ان کے شوہر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو جماعت اسلامی والوں کے ساتھ لگ گئے. تو ان کی بیوی مجھے کہتے دیکھو جی یہ جماعت اسلامی والے کے ساتھ لگ گئے. تو میں نے کہا شکر نہیں کرتی، کم از کم نماز تو پڑھنا شروع ہو گیا. جس کے ساتھ مرضی ہے لگ گیا، دیندار جماعت کے ساتھ تو لگ گیا نا، نماز پڑھنی شروع کر، کسی کے ساتھ لگ گیا، شکر کرو نماز پڑھنے شروع. اب تم مانگو اللہ سے، یہ شکر کرو تم نے مانگا تھا، شریعت پہ چلنا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا. ساری چیزیں سمجھ میں آنا. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مرضی سے ساری کی ساری چیزیں ہماری کر لیں، تو پھر وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اب یہ جو سر دست مسئلہ بنا ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عمران خان کو دیکھتے ہیں. ہم عمران خان ایک سیاسی لیڈر، دین اس سے نہیں سیکھ سکتے. اور سب سے بڑی اس وقت جو اس کی خرابیاں ہیں، جو اس کے جس پہ وہ توبہ نہیں کر رہا. یعنی پہلے یہ جو معاملہ ہوا مردان کے اندر، تو وہاں پہ جو معاملہ ہوا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کیا، لیکن اس کی مجلس میں وہ کام ہوتا ہے اور اس میں وہ تردید نہیں کرتا کہ اس بندے نے جو کام کیا میں اس چیز کا قائل نہیں. ایک چھوٹے بچے کو تیار کر کے اسٹیج پہ لایا جاتا ہے، وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ ایک وہ ماں خوش قسمت تھی اور ایک اس کی ماں خوش قسمت ہے، اور یہ پیچھے بیٹھ کے ہنس رہا ہے. تو یہ اس پر کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں؟ چلو ہم مان لیتے ہیں مولوی غلط ہے، علماء غلط ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنے نبی سے بھی محبت ختم ہو گئی ہے؟ آقا سے تو محبت ہے نا، وہ محبت تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ مولوی ہے اور چاہے وہ کوئی بھی سیاسی لیڈر، کوئی بھی ہے. آقا کی محبت وہ آقا کی ہے. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے حضرت نے ایک منشور رکھا ہے نا سلسلے کا، اسلام، عوام اور پاکستان. جب اسلام پہ بات آئے گی تو پھر ہمیں پاکستان کی پرواہ کوئی نہیں، اور جب پاکستان پر بات آئے گی ہمیں کسی اور شخص کی پرواہ کوئی نہیں. اور جب عوام پہ بات آئے گی تو جو عوام میں پھوٹ یا فساد ڈالنے کی کوشش کرے گا پھر ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں. ایک اصول ہے، نظام حیات ہے جس سے فساد پیدا نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہمارے عقائد کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں اصول کا نہیں پتا. یہ ہمارے عقیدے میں، عقیدہ طحاوی کی کتاب ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب پڑھاتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حاکم وقت کی بات کو، حاکم وقت کی کون سی؟ جو جائز بات ہو، جو شریعت کے مطابق بات ہوگی،
اس کو ہم اس میں اس کا حکم مانیں گے، کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا پسندیدہ ہو یا نہ ہو. کیوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب اگر وہ شریعت کے حکموں کے علاوہ کوئی حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، تو وہ ہم نہیں کریں گے. ہنگامی صورتحال ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی فساد ہے، تو کس کے ساتھ دینا ہوگا؟ حکومت کا ساتھ. یہ عقائد کے ساتھ ہیں چیزیں. امام طحاوی رحمہ اللہ 400 ہجری کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے یہ چیزیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لی ہیں. اور فرمایا کہ ہم اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے، بس دعا نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ حاکم کے لیے اگر وہ کوئی غلط بات یا غلط چیز کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے. اب اس پر حضرت نے ایک دلیل بھی دی. فرمایا کہ جب آپ کسی کے لیے بدعا کریں گے یا اس کو وہ کریں گے، تو جب بدعا کریں گے تو اللہ قبول بھی تو کرے گا. یعنی ایک اس نے غلطی کی اور آپ نے بدعا دے دی، اب وہ پاگل ہو جائے گا. پاگل کتا سب سے پہلے گھر والوں کو کاٹتا ہے. تو یہ جب پاگل ہوتے تو سب سے پہلے ظلم کس پہ کرتے ہیں؟ پھر ہمارے اوپر پھر بدوائیں. اور تو چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں زیادہ سے زیادہ کہ اللہ ان سے خیر کے کام لے لے. اور جب سب سے بڑی چیز ہے نا، شکر نہیں ہے. اب جیسے پیٹرول سستا ہوا تو میں نے ایک بندے کو کہا کہ الحمدللہ کچھ سستا ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی پہلے 170 سے 270 پہ لائے بھی تو ہیں نا، اگر انہوں نے 290 پہ لائے بھی تو ہیں، اب اگر 20 سستا بھی کر دیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ شکر کر تو اللہ اور بھی کرے گا نا. تو ابھی کہہ رہا ہے، اور ابھی ہماری امیدیں یہ ہیں کہ انہوں نے اگر 18 روپے کم کیے ہیں تو 20 بڑھائیں گے بھی. تو پھر میں نے کہا اللہ تو فیصلے گمان پہ کرتا ہے. اللہ فیصلے کس پہ کرتا ہے؟ آپ امید اس پہ نہیں رکھو نا، امید تو اللہ پہ رکھو کہ اللہ نے کام کیے، ان کو ذریعہ بنایا ہے، اللہ ہی کرے گا، ان کو ذریعہ بنائے گا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو روٹی اللہ نے کھلانی ہے، ہمیں تو رزق اللہ نے دینا ہے. رازق تو اللہ ہے، حاکم تو نہیں ہے. حاکم تو اس کو وہ کرے گا جو اللہ اس سے کرائے گا. ہمارے یہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی حاکم بن گیا، کس نے بنایا؟ فوج نے بنایا. کس نے بنایا؟ وہ جی ہمارے ملک میں حاکم امریکہ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا ہے. حضرت پروفیسر فرماتے ہیں امریکہ کا کس نے بنایا؟ ہمارے والا تو امریکہ والوں نے بنایا. امریکہ والوں کا کس نے بنایا؟ حاکم اللہ ہی بناتا ہے. ذریعہ جس کو مرضی استعمال کر لے اللہ. ذریعہ اللہ کسی کو استعمال کر لے. انسان کے گمان پر فیصلے ہو جیسا وہ سوچتا ہے. اب شیطان سب سے پہلے انسان کے گمان کو خراب کرتا ہے. ہم لوگ نہ اچھا سوچتے ہیں اور نہ کسی کو اچھا سوچنے دیتے ہیں. پھر ہمارے اپنے ساتھی جو کثرت ذکر ہر وقت پڑھ رہتے ہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اور وہ بھی خیر کی بات منہ سے نہیں نکالیں گے. آپ خیر کی بات منہ سے نکالیں گے تو خیر ہوگی، جب شر کی بات نکلے گی تو شر ہی پھیلے گا. فرمایا کہ اگر بری چیز کو روکنا چاہتے ہو تو بری چیز کا تذکرہ بھی چھوڑ دو. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ مت بولو، تو یہ مت کہو کہ جھوٹ مت بولو، یہ کہا کریں کہ سچ بولا کرو. جھوٹ کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں. لیکن ہم زمانے میں خرابیاں پیدا کریں گے جب تک اس کی پوری بندے سمیت یعنی غیبت بھی نہ کریں گے فلاں نے فلاں وقت میں فلاں چیز کی ہے. یہ غلط ہے.
اس لیے یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ چیزیں اللہ کی طرف سے. پھر کسی کو دین کی اتنی چیزوں کا گہرائی سے علم نہیں ہوتا تو ہم ایک دوسروں کو منافق اور کفر کے فتوے لگانا اور یہ چیزیں یہ خطرناک باتیں ہیں. ویسے مباحثے چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں جناب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں، جبکہ یہ فرمایا کہ جو اگر یہ نہیں ثابت کر پائے گا، کسی کو کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پائے گا تو جس کو کہا ہے وہ تو بچ گیا، اگر وہ نہیں ہے تو خود ہو جائے گا. تو ایمان اپنا بچانا ضروری ہے. ایمان کس کا بچانا ہے؟ سب سے پہلے اپنا ایمان بچانا ہے. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ہم سیاست کے معاملوں میں جب بحث شروع کرتے ہیں تو پھر ہم آگے پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز ہر فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ چیزیں بھی یہاں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی، نماز ہر ایک کے پیچھے پڑتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور ہر ہفتے ماشاءاللہ سے مفتی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کلاسز لے رہے ہیں. ساتھ ہی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ایک تو بیان کے حوالے سے بھی، ذکر کے حوالے سے بھی، اور پھر ساتھ عقائد کے حوالے سے بھی، کہ یہ وہ عقائد ہیں. یعنی عقائد کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں لیکن یہ عقائد اماموں کی طرف سے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تو اس لیے ساتھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس میں شامل ہوا کریں تاکہ ہمیں ایک رخ مل جائے. ایمان بچا ہوا ہوگا تو اعمال اللہ قبول فرمائیں گے. کیونکہ آج کل فتنوں نے اتنے سر اٹھایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور کہ انسان عوام خود پریشان ہو جاتے کہ ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کا ہاتھ تھامیں. تو جب انسان کو اس کے جب عقائد مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں اعمال جو بھی کرے اس کو پتا ہے کہ میں نے کس حد تک جانا ہے، یہ میری حد ہے. تو اسی لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ویڈیو بنا کے ریکارڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے نہیں آ پاتا تو اس کو کم از کم اپنے سبق کو وہاں پہ سن لیا کرے، دیکھ لیا کرے اور اس کی وہ چیز پکی ہو جائے. اور بار بار سنے، بار بار دیکھے، کیونکہ عقائد ایسی چیز ہیں کہ جب یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے پھر کوئی چیز دنیا کی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو انجانی میں کیے، وہ گناہ جو ظاہر میں کیے، وہ گناہ جو باطن میں کیے، اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ پوری امت مسلمہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں پتہ ہے یہ جو حال ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی میل ہے. یہ جو مسائل ہیں ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کی نحوستوں کا نتیجہ ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما. اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ تو ہمیں معاف کر. اللہ تو ہمیں معاف فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں چل سکتے، ہمیں نہیں چلنا.
اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. روزگار والوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما. قرضداروں کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ ان کے رشتوں کا بندوبست فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اتفاق نہیں یا اللہ اتفاق اور محبت پیدا فرما. خاندانوں میں جھگڑے ہیں یا اللہ ان کو آپس میں اتفاق اور محبت پیدا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں عطا فرما. جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کو ان کے حق میں فرما بردار فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. جن کے نئی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے ٹھنڈا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ تمام سلاسل کی نسبتیں عطا فرما. خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا دے. یا اللہ ان کی کروٹ یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. ان کے گھر بار کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی دینی مراکز خانقاہیں مدارس یا اللہ چل رہے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. شیطانی ذریات سے چاہے وہ جنوں کی صورت میں انسانوں کی صورت میں یا اللہ حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی شرور سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اداروں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اس ملک کو جوڑنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ ان کی تو مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو اسے توڑنا چاہتے ہیں یا اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما. یا اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور محبت کی فضاؤں کو قائم فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ جتنی دعائیں خیریں برکتیں رحمتیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما. اپنے رستے کی دین کی شہادت کی موت نصیب فرما. جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين.